بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی صحت ٹرانسمیشن اور رمضان المبارک کے 15ویں روزے کی پہلی ٹرانسمیشن اور الحمدللہ نیمہ رمضان المبارک کی تقریباً ہم لوگ نصف میں داخل ہو چکے ہیں۔ آدھا رمضان گزر گیا، آدھا باقی رہ گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ اسی طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں ہم پر نازل فرماتا رہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ رب جس کا قبضہ قدرت میں پورے جن و انس کی جان ہے، وہ رب جس کو نہ تو کبھی اونگ آتی ہے، وہ رب جس کو نہ کبھی نیند آتی ہے، وہ رب جس نے نہ ہمیں پیدا کیا ہے نہ وہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا، وہ رب جو رب العالمین ہے، وہ رب العزت جس کو ہم خود کہتے ہیں کہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب ہم لوگوں کا وقت ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، تو ہم لوگ اپنی پہلی جو ٹرانسمیشن کی وزن ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ قاری عثمان یوسف صاحب، اور وہ آئیں آپ کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ قاری عثمان یوسف صاحب۔ لا الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين، الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. لا لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم.
الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور کیونکہ ہمارا جو آج کا جو ڈیلی کا ٹاپک ہوتا ہے وہ ہم لوگ ایک جو حدیث کا ٹاپک ہوتا ہے اس کے بارے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث کا ٹاپک ہے وہ آج کیا ہے. تو آج کی جو ہماری حدیث کا ٹاپک ہے وہ ہے صحیح بخاری کے اندر جو صحیح بخاری ہے حدیث کی جو کتاب ہے امام عبداللہ بن بخاری رحمہ اللہ نے جو اس کو تحریر کیا ہے. تو ان کے اس بخاری صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول اور قرآن مجید کی سنت یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن و سنت کے مطابق یعنی کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کس طریقے سے بیان کی گئی ہے وہ ساری اس چیز میں آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر بیان کی جائے گی. جتنا وقت مختصر سا تھا ہم نے اس کے اندر اس کو واضح کیا. وقت کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی ٹرانسمیشن کو بڑھا نہیں رہے کم کر رہے ہیں. اور ناظرین آپ لوگوں کو خوشخبری بھی دینی ہے انشاءاللہ وہ ہم لوگ جو ہم لوگ کے آگے افطار ٹرانسمیشن آئے گی اس کے اندر دیں گے کیونکہ ہم لوگ ایک اسکیجول تیار ہو گیا ہے بس اس کا جو حتمی فیصلہ آنا ہے وہ باقی ہے. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آؤں گا طاق راتوں کے اندر جو ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہوگا وہ تجلیات نبوت ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کا جو قصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات مبارک تک یعنی کہ قبر کے اندر اتارنے تک کی جو ساری تجلیات ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ والد کس طرح کے بیک گراؤنڈ کا یعنی کہ تھا یعنی کہ اس کے بارے میں ہم سب کو آپ کو گائیڈ کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگ ایک ہے انبیاء اکرام کی کتاب جس کے اندر حقوق والدین حقوق ہمسایوں کے حقوق جھوٹ کینہ بغض حسد یعنی کہ تجلیات نبوت کے بعد ہم لوگ بڑھیں گے اپنے اس ٹاپک کی طرف. تو انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ عظیم رضا قادری اور ایک مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے حدیث کے ٹاپک کے بعد. عمر کرتے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر عمر کرتے آنا مقدر عمر کرتے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی بس ایک صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر. بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بے جا ہے جنت سے
تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے کہ سبحان اللہ. اور سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نفس سے سوال کیا تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں گھر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان میں سب تو آلہ ہے او مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر. شہزاد صاحب نے تو چوما ہے. اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ. بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. صلوات یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا گاؤں اللہ بے عرش مولا. کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے. او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بکھا دے. او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا. پلکاں نال چمتا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں. او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں. رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا
ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل دی چادر تے داغ گزارا آسمان سے واجا تیرے کرم نو مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی گھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر میں لے بج بج کے میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے میں گجرے اسود میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے رب سونے پل وچ کیتیاں اور رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹڈیاں چاواں ایک خواب سناوا 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 یا رسول سلام علیکہ صلوات علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو سکرین نظر آ رہی ہوگی۔ ہم لوگ اپنے موبائل فون کی سکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم لوگوں کی 15ویں سحر ٹرانسمیشن ہے، اور ہماری اسٹار ٹرانسمیشن کا جو ٹاپک ہے وہ اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ صحیح بخاری میں اس کے بارے میں کیا بیان ہے؟ تو دی بک آف ہالیڈن فاسٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ 103 احادیث ہیں اس کی، ہمارے پاس جتنا وقت سحر باقی ہے اس کے اندر جتنی ہم سے احادیث پڑھی گئی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خوش و آباد رکھے اور آنے والا وقت ہم سب کے حق میں بہتر ہی کرے، کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر، بیماریاں چل رہی ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ در بدر مر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بیماری کو، اس موذی مرض کو ہم سے بہت جلد دور کر لے اور ہمارے گناہوں کی معافی مانگا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں اللہ سے کہ یا اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ انتہائی ہی قابل احترام ٹاپک ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس حق میں، اس بارگاہ میں قبول فرمائے، اور 15ویں سحر ٹرانسمیشن ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کا آدھا رمضان گزر بھی گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔
تو ناظرین اب ہم لوگ اپنے آج کے اس کی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک یہودی کعب ابار اسلام لانے سے پہلے نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، اگر ہمارے یہاں سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوتی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی. عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا. امام بخاری نے کہا کہ یہ روایت سفیان نے مصر سے سنی اور مصر نے قیس سے سنا اور قیس نے طارق سے سنا. انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطبہ سنا جو انہوں نے وفات نبی سے دوسرے دن پڑھا تھا، جس دن مسلمان نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خطبہ پڑھا، پھر کہا، اما بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز آخرت پسند کی جو اس کے پاس تھی، اس کی بجائے جو تمہارے پاس تھی، یعنی دنیا اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ موجود ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو دین اور سیدھا راستہ بتلایا، پس اسے تم تھامے رہو تو ہدایت یاب رہو گے، یعنی اس راستے پر رہو گے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتلایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے اللہ، اسے قرآن کا علم سکھا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غنی کر دیا ہے یا بلند درجہ کر دیا ہے. وہ اس کی بیعت قبول کرتے ہیں اور یہ لکھا کہ میں تیرا حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرط یہ کہ اللہ کی شریعت اور اس کے رسول کی سنت کے موافق ہو، جہاں تک مجھ سے یہ ممکن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مختصر الفاظ میں بہت سے معنی کو سمو دینے کے ساتھ بھیجا گیا اور میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی، اور میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئیں. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور تم مزے کر رہے ہو یا اسی جیسا کوئی کلمہ کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جن کو کچھ نشانیاں یعنی معجزات نہ دیے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایمان لائے اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا، پس امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والا میرے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا سورہ فرقان میں فرمانا ہے کہ اے پروردگار، ہم کو پرہیزگاروں کا پشو بنا دے. مجاہد نے کہا، یعنی امام بنا دے کہ ہم لوگ اگلے لوگوں صحابہ اور تابعین کو پیروی کریں اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں وہ ہماری پیروی کریں. اور عبداللہ بن اون نے کہا، 3 باتیں ایسی ہیں جن کو میں خاص اپنے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہوں. ایک تو علم حدیث، مسلمانوں کو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے. دوسرے، قرآن مجید ایسے سمجھ کر پڑھیں اور لوگوں سے قرآن کے مطلب کی تحقیق کرتے رہیں. تیسرے یہ کہ مسلمانوں کا ذکر ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ کیا کریں، کسی کی برائی کا ذکر نہ کریں. اس مسجد خانہ کعبہ میں شیبہ بن عثمان حجیبی جو کعبہ کے کلید بردار تھے کے پاس بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے پاس بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے ارادہ ہے کہ کعبہ میں کسی طرح کا سونا چاندی نہ چھوڑوں اور سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں. جو نظر اللہ کعبہ میں جمع ہے. میں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ میں نے کہا
میں نے کہا کہ آپ کے دونوں ساتھیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا تھا پھر انہوں نے کہا کہ وہ دونوں بزرگ ایسے ہی تھے جن کی اقتدا کرنی ہی چاہیے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت داری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں میں جڑوں میں اتری، یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے، اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور اس ایمانداری کو جو فطرتی تھی پوری قوت مل گئی۔ سب سے اچھی بات کتاب اللہ اور اس سب سے اچھا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بڑی نئی بات بدعت پیدا کرنا ہے دین میں، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور آ کر رہے گی، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبرائیل اور میکائیل، اور آپ سوئے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، بس ان کی مثال بیان کرو تو ان میں سے ایک کہا کہ یہ سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ آنکھ سو رہی ہے اور دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، پس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ان کے لیے تفسیر کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ بعض نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ آنکھیں گو سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گھر تو جنت ہے، بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پس جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، بڑے لوگوں کے درمیانی فرق کرنے والے ہیں۔ محمد بن عبادہ کے ساتھ اس حدیث کو قطبیہ بن سعید نے بھی لیث سے روایت کیا کہ انہوں نے خالد بن یزید مصری سے، انہوں نے سعد بن ابی حلال اور انہوں نے جابر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بیدار ہوئے، پھر یہی حدیث نقل کی۔ اسے ترمذی نے وصل کیا۔ اے قرآن و حدیث پڑھنے والو، تم اگر قرآن و حدیث پر نہ جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لو گے تو بھی گمراہ ہوگے، بہت ہی بڑے گمراہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے اے قوم، میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں ننگ دھڑنگ تم کو ڈرانے والا ہوں، پس بچاؤ کی صورت کرو۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ چلے گئے، اس لیے نجات پا گئے، لیکن ان کے دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ ہی پر موجود رہے۔ پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر سے انہیں آ لیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کر دیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کریں اور جو دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کریں، اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی
اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل پھر گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں کہ جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، پس جو شخص اقرار کر لے لا الہ الا اللہ کا تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے، البتہ کسی حق کے بدل ہو تو وہ اور بات ہے، مثلا کسی کا مال مار لے یا کسی کا خون کرے، اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر جو میں غور کیا تو مجھے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے، تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ ابو بکر اور عبداللہ بن صالح نے لیس سے کی بجائے کہا یعنی بکری کا بچہ، اور یعنی زیادہ بھی صحیح ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل پھر گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کرنے لگے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، بس جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار تو میری طرف اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے، البتہ کسی حق کے بدل میں ہو تو وہ اور بات ہے، مثلا کسی کا مال لے لے یا کسی کا خون کرے، اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال حق ہے، واللہ اگر وہ مجھے اس رسی میں بھی دینے سے روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے بھی انکار پر بھی جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر جو میں نے غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے، تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ ابو بکر اور عبداللہ بن صالح نے لیس سے کی بجائے یعنی بکری کا بچہ اور یعنی زہد انینا بن حفیظہ بن بدر مدینہ آئے، اپنے بھتیجے الحر بن قیس بن حسن کے یہاں قیام کیا۔ الحسن بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں علماء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریک مجلس اور مشورہ رہتے تھے، خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان۔ پھر انیہ نے اپنے بھتیجے حر سے کہا، بھتیجے کیا امیر المومنین یہاں کچھ رسوخ حاصل ہیں کہ تم میرے لیے ان کے یہاں حاضری کی اجازت لے دو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے اجازت مانگوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے انیہ کے لیے اجازت چاہی اور آپ نے اجازت دی۔ پھر جب انیہ مجلس میں پہنچے تو کہا کہ اے ابن خطاب، واللہ تم ہمیں بہت زیادہ نہیں دیتے ہو، نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے اور یہاں تک کہ آپ نے انہیں سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ اتنے میں الحر نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے
اعراض کرو اور یہ شخص جاہلوں میں سے ہیں۔ پس واللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ یہ آیت انہوں نے تلاوت کی تو آپ ٹھنڈے ہو گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ اللہ کی کتاب پر فوراً عمل کرتے تھے۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئی جب سورج گرہن ہوا تھا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بے وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں لیکن میں نے آج اس جگہ سے اسے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی، اور مجھے وحی کی گئی کہ تم لوگ قبروں میں سے بھی آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کے قریب۔ پس مومن یا مسلم مجھے یقین نہیں کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے کون سا لفظ کہا تھا کہ وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو رہو، ہمیں معلوم تھا کہ تم مومن ہو اور منافق یا شک میں مبتلا، مجھے یقین نہیں کہ ان میں سے کون سا لفظ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال پر ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی بک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم یہ یکسو رہو تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ پس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس چیز سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس میں حد تک تم میں طاقت ہو۔ اسی طرح بے فائدہ سختیاں اٹھانا اور وہ باتیں بنانا جن میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ مسلمانوں ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر بیان کی جائیں تو تم کو بڑی بری لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چٹائی سے گھیر کر ایک حجرہ بنا لیا اور رمضان کی راتوں میں اس کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ پھر اور لوگ بھی جمع ہو گئے، اور ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، اس لیے ان میں سے بعض کھنگھاڑنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے لوگوں کے کام سے واقف ہوں، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم میں سے یہ نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی جائے تو تم اس سے قائم نہیں رکھ سکو گے۔ پس اے لوگوں اپنے گھروں میں یہ نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے سوا انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے متعلق پوچھا گیا جنہیں آپ نے ناپسندیدہ کیا۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ پوچھنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا پوچھو۔ اس پر ایک صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد حذیفہ ہیں۔ پھر دوسرا صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا کہ میرے والد کون ہیں؟ فرمایا کہ شیبہ کے مولا سالم ہیں۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ کے آثار محسوس کیے تو عرض کیا کہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کو غصہ دلانے سے توبہ کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
وہ مجھے لکھیے تو انہوں نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا امانیتی ولا معونیتی ولا ینفع ذا الجد من الجد۔ تنہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن اس کا کوئی شریک نہیں، مالک اسی کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی نصیبہ وار کا نصیب تیرے مقابلے میں اسے نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ اور انہیں یہ بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بہت سوال کرنے سے منع کرتے تھے اور مال ضائع کرنے سے اور ماؤں کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور اپنا حق محفوظ رکھنے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے اور بے ضرورت مانگنے سے منع فرماتے تھے۔ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تکلیف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہے تو سوال کرے، آج مجھ سے جو سوال بھی کرو گے اس کا جواب دوں گا جب تک میں اپنی اس جگہ پر ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر لوگ بہت زیادہ رونے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہی فرماتے کہ مجھ سے پوچھو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر کوئی شخص کھڑا ہوا اور پوچھا میری جگہ کہاں ہے، جنت یا جہنم؟ یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جہنم میں۔ پھر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا میرے والد کون ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تمہارے والد حذیفہ ہیں۔ بیان کیا کہ پھر آپ مسلسل کہتے رہے کہ مجھ سے پوچھو۔ آخر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا کہ ہم اللہ کے رب کی حیثیت سے، اسلام سے، دین کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کی حیثیت سے رضائی و خوش ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی مجھ پر جنت اور دوزخ اس دیوار کی چوڑائی میں میرے سامنے کی گئی تھی، یعنی اس کی تصویریں جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو آج کی طرح میں نے خیر اور شر کو نہیں دیکھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ یا نبی اللہ، میرے والد کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد فلاں ہیں، اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن شیء، اے لوگو ایسی چیزیں نہ پوچھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان برابر سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ سوال کرے گا یہ تو اللہ ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک شاخ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہودی ادھر سے گزرے تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، لیکن دوسروں نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کہیں ایسی بات نہ سنا دیں جو تمہیں ناپسند ہے۔ آخر آپ کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا کہ ابو القاسم روح کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے دیکھتے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر ہٹ گیا یہاں تک کہ وحی کا نزول پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي پڑھی، اور آپ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے
ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو دوسرے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی اور فرمایا کہ میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا، اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ یا علم کی بات ہے کہ بے موقع فضول جھگڑا کرنا اور دین میں غلو کرنا، بدعیت نکلنا، حد سے بڑھ جانا منع ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا کہ کتاب والو اپنے دین میں حد سے مت بڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صوم، وصال، افطار اور سحر کے بعد کئی دن کے روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صوم وصال رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسا نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، لیکن لوگ صوم وصال سے نہیں رکھے۔ بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 دن یا 2 راتوں میں صوم وصال کیا، پھر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نظر نہ آتا تو میں وصال کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انہیں سرزنش کرنا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اینٹ کے بنے ہوئے ممبر کر کھڑا ہو کر خطبہ دیا۔ آپ تلوار لیے ہوئے تھے جس میں سے ایک صفیہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ ہمارے پاس کتاب اللہ کے سوا کوئی اور کتاب نہیں جسے پڑھا جائے اور سوا اس صفیہ کے۔ پھر انہوں نے اسے کھولا تو اس میں سے دیت میں دیے جانے والے اونٹوں کی عمروں کا بیان تھا کہ دیت میں اتنی عمر کے اونٹ دیے جائیں، اور اس میں سے یہ بھی تھا کہ مدینہ طیبہ کی زمین عیر پہاڑی سے سوٹ پہاڑی تک حرام ہے، پس اس میں جو کوئی نئی بات بدعت نکالے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اللہ اس سے کسی فرض یا نفل عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس حد میں یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے ذمہ داری، عہد یا ایمان ایک ہے، اس کا ذمہ دار ان میں سے سب کی ادانی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، پس جس نے کسی مسلمان کا ذمہ توڑا اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، اور اللہ اس کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ نفل عبادت۔ اور اس میں سے یہ بھی تھا کہ جس نے کسی کی اپنی ولیوں کی اجازت کے بغیر ولا کا رشتہ قائم کیا اس پر فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ نے ان کے فرض نماز قبول کرے گا یا نفل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا جس کے بعد لوگوں نے پرہیز کرنا اختیار کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ جو ایسی چیز سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں، واللہ میں ان سے زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ خشیت رکھتا ہوں۔ امت کے 2 بہترین انسان کے قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی تمیم کا وفد آیا تو ان میں سے ایک صاحب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی مجاش میں سے اقرا بن جاسس خلتقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سردار بنائے جانے کا مشورہ دیا، تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ کسی کو ہمارے سردار بنا دیجیے، اور دوسرے صاحب کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے مطاق بن سعد بن زار کو بنائے جانے کا مشورہ دیا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کا مقصد صرف میری مخالفت کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری نیت آپ کی مخالفت کرنا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دونوں بزرگوں کی آواز بلند ہو گئی، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا صوتکم، اے لوگوں جو ایمان لے آئے،
ہو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد عظیم تک ابھی ملکہ نے بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد یہ طریقہ اختیار کیا، اور ابن زار بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کا ذکر کیا۔ وہ جب اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرتے تو تنگی آہستگی سے جیسے کوئی کان میں بات کرتا ہے، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سنائی نہ دیتی تو آپ دوبارہ پوچھتے کیا کہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت قریب ہے، ایک مسئلہ اس کے بعد اذان فجر۔ اللہ حافظ و ناصر۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا حدیث کا ٹاپک، اور آج کے ہم لوگ مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جو آج کا ہمارا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ کپڑوں پہ کوئی نجاست لگ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، کپڑوں پہ کوئی نجاست لگ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، بالفرض وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس کپڑے میں نہ تو نماز ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، یعنی کہ فرض کریں پیشاب کے چند قطرے بھی آپ کے لگ گئے، چاہے اپنا پیشاب ہو چاہے آپ سڑک سے گزر رہے ہیں اور آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ پیشاب ہے یا کوئی گندگی ہے، نجاست ہے، نجس ہے جو آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی ہے، اور اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی خیال آ گیا کہ یار یہ نجاست میرے کپڑوں پہ لگ گئی ہے، تو آپ فوراً سے اپنا لباس تبدیل کر کے نماز کے لیے جائیں۔ تو سوال ان کا یہ تھا کہ کیا ہم لوگ کپڑوں پہ اگر کوئی چیز لگ جائے تو کیا ہم اسے صاف کر کے نماز پڑھیں؟ نہیں، آپ اس کو دھو کے پاک کر کے کپڑے کو اچھے سے پھر آپ لوگ نماز کے لیے ریڈی ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد